بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاک کلام قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے آسان کر دیا قرآن مجید کو نصیحت کے لیے، تو ہے کوئی جو اس پر غور و فکر کرے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے، اللہ رب العزت نے آج ہمیں پھر سے ایک بار مل بیٹھنے کے لیے، اپنے اس پاک کلام کے لیے چن کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور آج ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تیسرا پارہ تلک الرسل۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کر لیتے ہیں کہ یا رب العالمین اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا، اے اللہ تو احسن طریقے سے ہمارے تمام کاموں کو بخیر انجام پہنچانا اور ہمارے لیے اس کو آسان فرما دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا ربنا آمین۔ الحمدللہ جی، ہم آغاز کرنے لگے ہیں تیسرے پارے کا، اور اس میں سب سے پہلے میں آپ کو کچھ عنوانات بتا دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، یعنی مختصر خلاصہ کے طور پہ، اور پھر ہم تفسیر کریں گے اس پارے کی۔ تو پہلے آج یہاں پہ چونکہ سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو رہی ہے اس پارے میں اور سورہ آل عمران شروع ہوگی، تو ہم ربع پارہ کے حساب سے نہیں کریں گے، بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم پہلے سورہ بقرہ جو ہے اس کا پہلا سیشن کمپلیٹ کر کے، اور پھر آگے سورہ آل عمران کا جتنا نصف حصہ ہوگا باقی کا پارے کا وہ مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پارہ نمبر 3 تلک الرسل آغاز کرنے سے پہلے کچھ خلاصہ کے طور پر میں آپ کو یاد دہانی والی باتیں کچھ بتانا چاہوں گی جو ہم نے پچھلا پارہ پڑھا دوسرا۔ حدیث شریف کے مطابق جو ایسے راستے پر چلتا ہے جس سے علم حاصل کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیتا ہے۔ جنت کا راستہ مشقتوں سے بھرا ہوا ہے لیکن منزل بہت اچھی ہے۔ ایسی مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، ان تک پہنچنے کے لیے جو مشقت ہے اس پر آخرت میں بھی اجر ہے اور دنیا میں بھی۔ ان مجالس میں سکینت اور اطمینان پاتے ہیں لوگ۔ پارہ نمبر 2 سے ہم نے جو عنوانات پڑھے تھے ان میں سے کچھ اہم چیزیں جو کہ محسوس کی میں نے، اور اس میں سے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں، وہ ایک تو یہ ہے کہ زندگی تبدیلیوں کا نام ہے، ان پر پریشان ہونے کے بجائے اللہ کی رضا پر راضی رہیں، قدم آگے بڑھانے چاہیے، تبدیلیوں کو قبول کر لینا چاہیے کہ ہر فیصلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے۔ بعض لوگوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ چینج از ڈیتھ، ان کے لیے تبدیلی بہت بھاری ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے لیے زندگی کی جو چینجنگز ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق، جب ان کی لائف چینج ہوتی ہے تو وہ توکل نہیں کرتے، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اپنی صحت، اولاد یا کسی بھی دوسری چیز میں حالات کبھی بھی تبدیل ہو سکتے ہیں، تو جب تبدیلی آ جائے تو اس کو قبول کر لیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اس میں بھی کوئی خیر ہوگی۔ اس کے علاوہ ہم نے فاستبقوا الخیرات یعنی نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے، یہ اپنی زندگی کا گول بنا لینا ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ آیت یہ ہم نے پڑھی یہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اپنی کمزوریوں کو جاننا ہے، اپنے جذبات کو اپنی کمزوری نہیں بنانا، ان کو کنٹرول کرنا ہے۔ ان چیزوں کی لسٹ بنانی ہے جو میرے جذبات کو ایک دم بے قابو کر دیتی ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ باتیں، کچھ چیزیں امتحان ہوتی ہیں۔ ایسی سچویشنز اور معاملات میں بہت محتاط رویہ اختیار کرنا ہے، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا ہے، دل برداشتہ نہیں ہونا۔ مخلوق کی محبت اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ اللہ کی محبت سے بڑھ جائے، ورنہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے توڑے گا۔ محبوب جس کی محبت اللہ سے بڑھ جائے وہی چیز فتنہ بن جاتی ہے، وہی آزمائش ہوتی ہے، وہی پریشانی کا باعث بن جاتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس پر غیرت آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ جس کو اس نے پیدا کیا، اس نے سب کچھ دیا، اسے چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے خوشحال زندگی کے کچھ راز پڑھے۔ پہلی چیز ذکر، دوسرا شکر اور تیسرا صبر۔
ان 3 کو نہ چھوڑیے، ان کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ کبھی ذکر کی حالت میں ہوں گے، کبھی نعمت ملنے پر شکر کی حالت میں، کبھی مشکل آنے پر صبر کی حالت میں ہوں گے۔ اور 2 طرفہ تعلقات ہی بہترین ہوتے ہیں۔ یہ بھی چیز ہم نے اس میں پڑھی کہ ایک طرفہ تو ایک لٹکتی ہوئی رسی ہوتی ہے جس کو تھامنے والا نہیں کوئی بھی۔ عقل مند شخص جو ہے اللہ کا حکم مان لیتا ہے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے اور اسی پر توکل کرتا ہے۔ الحمدللہ جی، یہ تھے ہمارا دوسرا پارہ سے کچھ میں نے آپ کو ریکیپ دیا ہے، اور آج جو ہم پارہ 3 پڑھنے لگے ہیں وہ ہمارا آغاز ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس میں سب سے پہلے تو پیغمبروں کے درجات بتائے جا رہے ہیں اور پیغمبروں کے فضیلت بتائی گئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح زندگی میں کیٹیگریز ہوتی ہیں، اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبروں میں بھی ایک اور دوسرے پر کچھ لحاظ سے، یعنی ہر لحاظ سے نہیں، کچھ لحاظ سے درجات عطا فرمائے ہیں، اور کس کی فضیلت کس بنا پر ہے یہ اللہ رب العزت جانتے تھے، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی کو کیا معجزہ دیا، کسی کو کیا۔ آیت نمبر 253 سے ہمارے پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے درجات کے بارے میں پڑھنا ہے، اور دوسری چیز ہم نے یہ کہ جب اختلافات اور جہاد ناگزیر ہوں تو انفاق فی سبیل اللہ بھی ضروری ہے۔ آخرت کی نجات ایمان اور عمل سے وابستہ ہے۔ سفارشیں اور دوستیاں کوئی کام نہیں آئیں گی۔ پھر اس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی آیت الکرسی، اور اللہ کی ذات و صفات کے ادراک کے بارے میں سفارش کی گنجائش نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت آیت الکرسی عطا فرما دی، قرآن مجید کی بہت بڑی آیت ہے یہ، جس نے اس کو تھام لیا تو اس کے لیے پھر اور کسی کی سفارش کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر دین اور اعتقاد کی راہ میں جبر نہیں ہے۔ جب دعوت حق آ جائے تو پھر باطل کی راہ واضح ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہمیں تمام احکام جو ہیں اس کے بارے میں پتہ چلیں گے، اور اللہ پر ایمان ایک مضبوط سہارا اور روشنی ہے۔ روشنی کے بعد کفر کی تاریکیاں نہیں رہتی۔ پھر ہم دعوت حق جدل و مناظر کے راہ جو ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ راہ حق نہیں ہوتی۔ تلقین اور سچائی کی راہ جو ہے وہ دعوت حق ہے۔ دعوت حق کی پہلی چیز جو ہے وہ ہے شہادت۔ بادشاہ وقت پر ایمان کی حجت جو ہے وہ قائم ہوگی، کیونکہ اصل مقصد دین ہوتا ہے۔ اس میں پھر ہم 2-3 مشاہدے ہیں وہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور پھر پڑھیں گے ریاکاری سے خیرات وغیرہ کرنے کے بارے میں کہ وہ قبول نہیں ہوتی۔ اس کی کچھ مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں کہ چٹان پر بارش بے اثر ہوتی ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی پھل نہیں ہوتا، اور اخلاص قلبی اور رضا الہی جو ہے انفاق کی مثال ہے، برکت اور فلاح کا موجب بن جاتی ہے۔ پھر اس کے حلال اللہ کی راہ میں طیب اور اچھی چیزیں دو، خبیث چیزیں قبول نہیں ہوں گی۔ کیا ہم کچھ ایسا کھانا پسند کرتے ہیں جو کہ گندا ہو، ناپاک ہو یا باسی ہو؟ تو جب کسی فقیر وغیرہ کو دینا ہوتا ہے تو ہم وہ کیوں دیتے ہیں؟ کسی مساجد میں دینا ہو ہم پرانا کھانا اٹھا کر کیوں دیتے ہیں؟ یہ تمام احکامات انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس یہ آیات مبارکہ آنے لگی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں پر اثر کر جائیں اور پھر ہم ان سے نجات پا لیں اور اپنے عمل کو اسی طرح اللہ کی راہ میں بھی دیں جیسے ہم خود پاک صاف کھانا پسند کرتے ہیں، پہننا پسند کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں شیطانی وسوسوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے مقابلے میں اللہ کے انعام اور وعدوں کا پاس ہونا چاہیے۔ انفاق جو ہے وہ حکمت کی خزانے کی کلید ہے، جس کو حکمت ملی اس کو بڑی دولت مل گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پارے کے کچھ حصے میں ہم انفاق کے بارے میں ہی پڑھیں گے، یعنی خیرات کے درجے پڑھیں گے، اور ظاہر یا پوشیدہ خیرات وہ کیسی ہے، یا سود حرام اور بے رحمی جو ہے، اسی طرح سے غرض پرستی جو ہے کسی غرض سے دینا، یا دین کے مقاصد میں سود کو مٹا دینا اور خیرات صدقات وغیرہ ابھارنا، نماز زکوٰۃ اور نظام سود جو ہے اس کو دور کرنا، اچھے نظام جو ہے ان کو قائم کرنا، اور سود کا لینا چھوڑ دو۔ یہ اللہ اور رسول کے خلاف جنگ ہے۔ اتنا بڑا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حکم یہاں پہ صادر ہے اس پارے کے بیچ میں ہمارے پاس۔ پھر تنگ دست اور مقروض کو مہلت دے دو۔ یہ تمام احکام جو ہے انفاق کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا پھر سورہ بقرہ کا اختتام ہوگا، جس میں اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ سب کے اعمال کا محاسبہ وہ کرے گا۔ اللہ کی مشیت اس کی حکمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ دین حق کے اعتقاد کا خلاصہ سننا اور اطاعت کرنا ہے، اس کی دعا کرنا ہے، اور تمام جملہ اعمال کا انحصار ہر فرد کی طاقت سے وابستہ ہے۔ خطا اور نسیان کا فرق بتایا جائے گا۔ دعا کرنے کا حکم، اسی کی حکمت بھی بتائی گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پارے کا دوسرا سیشن جو ہمارا سٹارٹ ہوگا وہ بھی میں آپ کو خلاصہ بیان کر دیتی ہوں ساتھ ہی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنٹینیو کریں گے اپنی سورت کو۔ سورہ آل عمران کا آغاز ہوتا ہے، پھر آگے الف لام میم حروف مقطعات سے،
اور اس میں ہمیں پہلی آیت سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ زندہ جاوید ہے اور ہر چیز اسی سے قائم ہے، یہ اس کی صفات کا منبع ہے۔ بس یہاں سے پتہ چل گیا کہ اللہ ہی ہمیشہ سے ہے اور وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس نے یہ سچی کتاب قرآن جو ہے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، قرآن کس لیے آیا؟ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے کے لیے۔ پھر قیام عدل کے لیے ہر زمانے میں کتاب یعنی ہدایت اور فرقان نازل کی گئی ہے، اور پھر ہم انشاءاللہ تعالی اس فرقان میں، اس کتاب میں کیا کیا احکامات ہیں وہ سارے پڑھیں گے، جو کہ اہل کتاب کے ساتھ کچھ احوال جو ہیں شروع کے رکوع اس کے آئیں گے، اس میں ان کو عیسائیوں کے ساتھ ان کے عقائد اور ان کے باطل عقائد جو تھے، جیسا کہ تم کرو گے ویسا پاؤ گے، یوم آخرت میں وہی ملے گا جو دنیا میں بویا تھا۔ اس طرح کی بشارتیں بھی ہیں ان کے لیے اور تخاویف بھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ پھر مسلمانوں کو تاکید کی جائے گی کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں، اور جو دین میں رکھنا ڈالتے ہیں۔ البتہ حسن سلوک کی 3 صورتیں بھی بیان کی گئی ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، یہ اپنے پاس نوٹ کر لیجئے کہ دوستی، خوش خلقی اور احسان کرنا، تاکہ وہ دین کی طرف مائل ہو جائیں۔ یہ اہل کتاب کے ساتھ انسان کا برتاؤ جو ہے وہ ہمیں سمجھایا جائے گا، بہت آسان طریقے سے دین کی دعویٰ کا طریقہ، اس میں تبلیغ کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنے واضح آیات میں فرمایا کہ تمہارے دلوں کے اندر جو کچھ ہے اسے ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی تمام احکامات کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وارننگ دی کہ میں سب کچھ جانتا ہوں، اور پھر قیامت کے روز ہر انسان کی نیکی اور بدی اس کے سامنے حاضر ہوگی۔ کچھ تاکیدیں ہیں، پھر نظر و نیاز جو ہے اس کے بارے میں فرما دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ ہم پڑھیں گے، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاندان کا واقعہ پڑھیں گے، اور عمران کی بیوی کا نظر ماننا جو ہے وہ کیا تھا، اور مریم علیہ السلام کی پیدائش، اسی کو لے کر پھر آگے چلیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تمام واقعہ جو ہے اس میں درج ہوگا، اور پھر یہودیوں کی دعوت سے انکار کرنے کا ذکر ہے انشاءاللہ تعالی، اور حواریوں کی اطاعت کا ذکر۔ بنی اسرائیلیوں سے خطاب ہے ٹوٹلی زیادہ تر جو ہے اس سورت کے بیچ میں، اور انشاءاللہ تعالی اس میں امر حق جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ آیت توحید بھی آئے گی، خاص طور پر آیت توحید، جتنی بھی توحید کی آیات مبارکہ ہیں ان کو کوٹ کیا کریں، ٹھیک ہے، تاکہ نفی شرک ہو جائے، اور ہمارے اندر جتنے بھی معبودان باطلا، پیروں فقیروں کی محبتیں جڑ چکی تھیں بچپن سے، یا جوڑی گئی ہیں یا جوڑی جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں، تو ہمیں ان باتوں کا علم ہونا چاہیے کہ قرآن میں اس کی صاف طور پہ واضح الفاظ میں نفی کی گئی ہے۔ حقیقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب تر وہ تھے جنہوں نے ان کی پیروی کی، یا نبی آخر الزماں، اور ان کے پیروکار ہیں، اللہ ان کا دوست ہے۔ بہت خوبصورت ٹاپک یہ آئے گا ہمارے پاس تیسرے پارے میں، اور پھر اس کے بعد منافق اہل کتاب کا طریقہ، صبح ایمان لاؤ اور شام کو پھر جاؤ، یہ منافقوں کا طریقہ تھا۔ اسی طرح سے خائن کے بارے میں ہے کہ اہل کتاب جو تھے خائن، یعنی کہ وہ امانت میں خیانت کرتے تھے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کتاب اللہ کو بدل دیا کرتے تھے۔ پھر جو لوگ دنیا کی حقیر دولت کے بدلے اللہ کے ساتھ اقرار و عہد اور قسموں کو توڑتے ہیں، ان کی سزا کیا ہوگی، ہم ان کے بارے میں جانیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات، وہ پہلا مسلم تھے، دوسروں کو کیسے کفر سکھائیں گے، یہ تمام چیزیں ہمیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور انبیاء کا سچا عہد و قرار کیا ہے، سب ایک ہی دین کے داعی تھے، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی پانچ پیری نہیں تھا، کوئی اہل سنت، کوئی اہل حدیث، کچھ نہیں تھا۔ اتنے واضح آیات ہمیں یہاں پہ پڑھنے کو ملیں گی، تو ہمیں اور کیا چاہیے جب ہماری زندگی کی اصلاح ہوتی ہے۔ اس میں ایسے عنوانات ہیں کہ انسان کی زندگی کو بالکل ہدایت اور روشنی کی طرح بالکل اسٹریٹ اوے، سیدھی موٹر وے کی طرف چلاتے ہیں۔ آخر میں ہم پڑھیں گے کہ ایمان کے بعد اسلام سے منحرف ہونے والے محروم ہدایت ہیں۔ ایسے محروم ہدایت افراد اور ظالموں پر سب کی لعنت ہے، انہوں نے آخرت میں دائمی عذاب کی راہ اپنا لی اور اس کو پسند کیا۔ لیکن ساتھ ہی توبہ اور انابت کی حالت ایسی ہے کہ اگر وہ سچی ہو تو تمام گناہوں کو محو کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دروازے کھلے رکھے ہیں، کسی پر اپنے دروازے بند نہیں کیے۔ الحمدللہ جی، یہ تھا ہمارا پارہ 3 کا کچھ مختصر سا خلاصہ جو کہ ہم پڑھیں گے اس میں۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اپنے پارے کا آیت نمبر 253 سورہ بقرہ سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض
منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ الحمدللہ، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف ادوار میں اپنے پیغمبر مبعوث فرمائے، بعض کو بعض پر کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کھلے معجزات سے نوازا اور روح القدس سے ان کی مدد کی۔ انہوں نے لوگوں کو تفرقہ، فتنہ اور فساد کی جگہ حق پرستی اور اتحاد کی تعلیم دی۔ اگر لوگ اس تعلیم پر قائم رہتے تو گروہ بندیوں میں مبتلا نہ ہوتے اور آپس میں جنگ و جدال اور نزاع نہ کرتے، لیکن ہر زمانے میں انہوں نے جتھا بندی اختیار کر کے باہمی جنگ اور خون ریزی کی راہ اختیار کی، جس کے نتائج ہمیشہ خراب ہوئے۔ آیت نمبر 2 سے اسی کے آگے جو ہے احوال بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو طبیعت بشرا پر اختلاف و نزاع کا مادہ ہی نہ ہوتا، یعنی کسی قسم کی اختلافات نہ ہوتے۔ سنت اللہ کی یہ ہے کہ ہدایت اور گمراہی کے معاملے میں جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا جاتا۔ جیسے عام الفاظ میں بھی آپ سن چکے ہیں نا کہ دین جو ہے وہ پیار سے پھیلا ہے، تلوار سے نہیں پھیلا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کو مجبور و مضطر نہ بنائے، اس کو ہر راہ اختیار کرنے کی پوری آزادی دی جائے کہ کون ہدایت الہی سے کامران ہوتا ہے اور کون گمراہی کو پسند کرتا ہے۔ دونوں اپنے لیے پسند کی ہوئی راہ کا انجام بھی دیکھ لیں گے۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے کہ جنگ کی منزل جو آپ کو درپیش ہے، یہ سنت الہی کا تقاضا ہے۔ جب جہاد ناگزیر ہو تو اس کی تیاری کرنا بھی ضروری ہے اور اپنا مال اس راہ میں خرچ کرو۔ آخرت کی نجات کا انحصار ایمان و عمل صالح پر ہے، وہاں نجات کے لیے نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کسی کی سفارش کام آئے گی۔ آخرت میں منکر جو ہیں وہ ظالم ہوں گے، یعنی اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بعض ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے گفتگو فرمائی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کیں اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد نہ لڑتے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو وہ ایک ہی دین پر ہوتے، وہ آپس میں اختلافات نہ کرتے۔ اس کے بعد ان کے پاس واضح تعلیمات آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے اختلاف کیا، پھر کوئی تو ان میں سے ایمان لایا اور کوئی کفر پر اڑا رہا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تو کرتا ہے وہ جو وہ چاہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، اب یہاں سے انفاق کے یعنی کہاں کہاں مال خرچ کرو، اپنے پاس ان آیات کو کوٹ کیجئے۔ ہم جب اپنے پاس مال ہمارے پاس ہوتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کو کہاں خرچیں، جا کے صرف شاپنگ میں ہی لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کہاں کہاں مال خرچنے کا حکم دیا ہے، ہم پہلے بھی 2 پاروں میں پڑھ چکے ہیں۔ آج پھر یہاں سے آغاز ہوتا ہے انہی احکامات کا کہ اے اہل ایمان، خرچ کرو اس میں سے جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، نہ کوئی شفاعت جو ہے وہ مفید ہوگی، اور جو انکار کرنے والے ہیں وہی تو ظالم ہیں۔ پھر آیت الکرسی کا آغاز ہوتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم،
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ آیت دلیل، آیت توحید بھی اس کو کہتے ہیں، اور ایک مومن کا سب سے بڑا عقیدہ ایمان، جس کی تمام جتنے بھی عقائد ہیں ان کی بنیاد کہ اللہ ہی وہ معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے، سب کا قائم کرنے والا ہے، نہ اس پر اونگ غالب آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے ہی، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے کسی شے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ اس کی کرسی آسمان اور زمین کے وہ محیط کیے ہوئے ہے اور اس پر گراں نہیں گزرتی، ان دونوں کی حفاظت، اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات العلی العظیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ سنتے آئے ہیں ہم بچپن سے، یہ آیت جو تھی اس کا مفہوم کوٹ کرتے آئے ہیں کہ دین تلوار کے ساتھ نہیں، پہلا پیار کے ساتھ۔ تو یہ آیت ہے اس کی دلیل میں جو ہم یہ الفاظ سنتے آئے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے۔ تو جو کوئی بھی طاغوت کا انکار کرے اور پھر اللہ پر ایمان لائے تو اس نے بہت مضبوط حلقہ تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یہاں پہ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، یہاں پہ ذکر ہوا ہے ایک کڑے کا۔ کڑا کیا چیز ہے؟ مجھے تو یہ آیت بہت پسند ہے اور میں ان الفاظ پہ بہت خاص طور پہ اکثر اوقات دھیان دیتی ہوں، دن بھر میں سوچتی رہتی ہوں کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایمان کا کڑا، جیسے آپ کسی گاڑی میں بس میں بیٹھتے ہیں اور آپ اوپر ہینڈل جو ہوتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں، پھر گاڑی جتنی بھی ہلتی ہے آپ گر نہیں پاتے، کبھی سیٹ کے اوپر یا آگے یا پیچھے آپ گرتے نہیں ہیں، آپ نے اس کو مضبوطی سے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایمان بھی ایسا ہی کڑا ہے، جس کو مضبوطی سے جس نے پکڑ لیا وہ کبھی بھی زندگی میں ڈگمگاتا نہیں اور نہ ہی وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ لا انفصام لها واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع علیم بیان کی جا رہی ہیں، اور پھر اللہ ہی دوست ہے ایمان والوں کا، وہ انہیں نکالتا ہے تاریکیوں سے نور کی طرف، اور ان کے برعکس دوست ہے کن کا؟ 7 پوائنٹ نوٹ کر لیجئے۔ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا، جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کا تقوی رکھتے ہیں، ایسوں کا دوست ہے۔ پھر وہ ان کو انعام سے نوازتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ ان کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف، نور کی طرف لے جاتا ہے، اور ان کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اولیاء پشت سے پشت پناہی جو ہوتی ہے، ان کے ساتھی اور مددگار طاغوت ہیں، وہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، ساتھ ہی ایسے لوگوں کا ذکر آ گیا، پیچھے ہم اولئک هم المفلحون بھی پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پہ جن لوگوں کا ٹھکانہ آگ ہوگی وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کا ذکر آ گیا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم، کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے حجت بازی کی ابراہیم علیہ السلام سے اس کے بارے میں، کہ اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی ہوئی تھی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اس نے کہا کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا، تو مبعوث ہو کر رہ گیا وہ کافر، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یا پھر جیسے کہ وہ شخص، اس کا واقعہ ذرا یاد کرو، جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر، اس نے کہا کہ اللہ اس بستی کو اس کی اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا۔ یہ اس شخص کا واقعہ ہے جس نے حیرت کا اظہار کیا تھا، اور پیچھے نمرود کا ذکر آ گیا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تکرار کیا تھا۔ یہ عراق کا بادشاہ تھا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش جو تھی وہ اور میں ہوئی تھی، اور بابل شہر تھا، یہ وہاں کا نمرود جو تھا وہ بادشاہ تھا، اس نے یہ خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کے بعد اس شخص کا ذکر آ رہا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے گھڑت کے اوپر، اور اللہ مارے گا تو پھر زندہ کیسے کرے گا، اس چیز کے اوپر سوال اٹھایا تھا، پوچھا کتنا عرصہ رہے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسی موت اس پر وارد کر دی کہ 100 برس کے لیے، پھر اس کو مار دیا اور پھر اس کو اٹھایا۔ قال کم لبثت، پوچھا کتنا عرصہ یہاں رہے ہو، کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم پورے 100 سال حالت میں اس رہے ہو کہ تم مردہ ہو چکے تھے۔
تو ذرا تم اپنے کھانے اور مشروب کی طرف دیکھو جو سفر میں تمہارے ساتھ تھے، دیکھو تو ان کے اندر کوئی بسانت یعنی کوئی بدبو پیدا نہیں ہوئی، اور دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو، یہ اللہ نے معجزہ کیا تھا اس کو بتانے کے لیے کہ اس کا گدھا جو تھا وہ مار دیا، ہم اس کو کس طرح زندہ کرتے ہیں، اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں، اور اب ان ہڈیوں کو دیکھو کہ کس طرح ہم انہیں اٹھاتے ہیں، پھر تمہاری نگاہوں کے سامنے ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ بس جب اس کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی، وہ پکار اٹھا کہ میں نے پوری طرح جان لیا اور مجھے یقین کامل ہو گیا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت، جو اللہ نے اتنا بڑا معجزہ اور ہم سے اتنے 100 سال پہلے ہوا تھا، ہمیں کیا علم تھا، لیکن الحمدللہ ہمیں اس قرآن نے بتایا کہ ایسا بھی تاریخ میں ہو چکا ہے کہ اللہ نے اس شخص کے ایک مردہ گدھے کو زندہ کر دیا جبکہ اس کا کھانا بالکل تر و تازہ اس کے پاس پڑا تھا۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور یاد کرو جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا پروردگار میرے ذرا مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ یعنی شاید سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنی اصلاح کے لیے آپ کے دل میں جو شکوک و شبہات ابھرتے ہیں تو اس کے لیے سوال کرنا یا انویسٹیگیٹ کرنا اس بات کو جائز ہے۔ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں ان کی سنت ہے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ اپنے دل کی تسلی کے لیے چاہتا ہوں، اپنے اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ اچھا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے لے لو اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، یعنی انہیں گھل مل جائیں تمہارے ساتھ، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات واسع علیم بیان کیے جا رہے ہیں۔ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پھر انفاق کا ذکر آ گیا کہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں تو کس غرض سے، ایسے ہی جیسے کہ ایک دانہ، اس سے 7 بالیاں خوشے، 7 خوشے جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں اور ہر بالی پر 100 دانے ہوں۔ اگر کبھی آپ نے ایک پودا لگایا ہو تو گندم وغیرہ کا، تو آپ دیکھیں کہ وہ ایک بیج آپ لگاتے ہیں، پھر وہ جب وہ لمبا ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو اس سے 7 بالیاں یعنی 7 ٹہنیاں سے نکلتی ہیں، اور پھر ہر بالی کے اوپر 100 دانے۔ تو یہ اللہ کے ہاں خرچ کرنے کا ماشاءاللہ سے بتایا جا رہا ہے، کتنی خوبصورت ترغیب کی جا رہی ہے فی سبیل اللہ مال خرچ کرنے کے بارے میں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے افزوانی عطائی کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پھر ایک بار خوبصورت نام و صفات واسع علیم بیان کیے جا رہے ہیں، اور غنی حلیم بیان کیے جا رہے ہیں کہ اللہ غنی بھی ہے اور وہ حلیم بھی ہے۔ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو وہ احسان جتاتے ہیں نہ وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، اور نہ تو ان کے لیے کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کو رنج ہوگا اور نہ وہ کسی قسم کے تکلیف سے مبتلا ہوں گے۔ دیکھ لیجئے اللہ کے راہ میں خرچ کریں تو پھر آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ من، ریا اور عزا، یہ 3 چیزیں ہیں کہ آپ دینے کے بعد یا تو کسی کے اوپر احسان نہ کریں، نیکی نہ کریں۔ اگر آپ نے کسی کو مال دے دیا ہے تو اس میں دکھاوا نہ کریں کہ اب یہ مجھے شکریہ کہے، یعنی میرا احسان مانے۔ آپ اس کو بار بار ٹونٹنگ کرتے رہیں، آپ اس کو بار بار کہتے رہیں میں نے اتنا کچھ کیا اور یہ تو مجھے شکریہ تک نہیں کہہ رہا، نہیں، واپسی کی امید نہیں۔ بس جیسے دریا میں انسان ایک چیز پھینکتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ اس میں کہاں گئی اور گم ہو گئی، بس اللہ سے اجر مانگنا ہے اور اللہ سے راضی ہونے کی امید رکھنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ غنی ہے، حلیم ہے، وہ سب کچھ جانتا بھی ہے، اور ان صدقات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کا نتیجہ یہ دے گا کہ اجر میں نہ ان کو دنیا میں اس مال کے کھو جانے کا ڈر ہوتا ہے، نہ آخرت کا غم ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گی یا ان کو کوئی سزا ملے گی۔ بس اللہ ان سے راضی ہے تو ان کے لیے زندگی کشادہ ہو جاتی ہے، دنیا کی بھی اور عقبہ کی بھی۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے خطاب ہو رہا ہے، بھلی بات کہنا اور درگزر کرنا بہتر ہے اس خیرات سے جس کے بعد، یعنی درگزر کا پھر حکم آ رہا ہے کہ اس بات کے بعد کہ جس کی اذیت پہنچائی جائے۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلیم ہے۔
سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غنی حلیم یہاں پہ میں نے بتایا کہ ہو رہی بیان پھر ایمان والوں سے کہ اے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کرو احسان جتلا کر اور کوئی اذیت بخش بات نہ کہہ کر، اس طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور وہ ایمان نہیں رکھتا اللہ اور یوم آخرت پر، تو اس کی مثال اس چٹان کی سی ہے جس پر کچھ مٹی جم گئی، یعنی جس پر تھوڑی سی مٹی پڑ گئی ہو پھر اس پر زوردار بارش پڑے تو وہ اس کو بالکل صاف پتھر چھوڑ دے. بارش پڑتی ہے تو پتھر اور ہماری ٹائلیں کیسی صاف ستھری ہو جاتی ہیں نا، ایسے شخص کی مثال بتا دی گئی ہے. تو رعب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، کہ بالکل اس کے جتنی نیکیاں کی ہوئی ہوتی ہیں وہ دھل جاتی ہیں، باقی نہیں رہتی. پھر کون جو یہ عمل کرتا ہے یعنی دکھاوا کرتا ہے، ریا کرتا ہے اور رضا کرتا ہے، ان کی کمائی میں سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آئے گا اور اللہ تعالیٰ ایسے کافروں کو راہ یاب نہیں کرتا. اور مثال پھر ایک اور بیان کر دی کہ ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے اور اپنے دلوں کو جمائے رکھنے کے لیے، اس باغ کی مانند ہے جو بلندی پر واقع ہو. اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار بارش برسے تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر زوردار بارش نہ برسے تو بھی ہلکی سی پھوار ہی ہے اسی کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت صف بصیر بیان کی جا رہی ہے. ایود احدکم ان تکون لہ جنہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو جس کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں، اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کے پھل ہوں اور اس پر بڑھاپا طاری ہو جائے جبکہ اس کی اولاد بھی ناتواں ہوں، اور عین اس وقت اس باغ پر ایک ایسا بگولا پھر جائے جس میں آگ ہو اور وہ باغ جھلس کر رہ جائے. یعنی انسان ساری زندگی محنت مشقت کرتا ہے اور پھر اس کو کل بھی سکون ہو جاتا ہے کہ اب میرا بڑھاپا ہے، اب میں ان باغوں میں سے آرام سے کھاؤں گا پیوں گا اور میری اولاد جو ہے وہ سب کچھ سنبھال لے گی. لیکن یہاں پہ مثال اس شخص کی بتائی گئی ہے کہ ایک اور مثال جو عمل کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے اور رضا کے لیے کرتا ہے اور اپنی خود پسندی کے لیے کرتا ہے، احسان جتانے کو کرتا ہے، اس کی مثال بتائی جا رہی ہے کہ اس نے ساری زندگی محنت کی، باغات قائم کیے اور پھر ایسا ہو کہ اس پر جب بڑھاپا آ گیا تو وہ سب کچھ جھلس جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات تمہیں واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو. پھر یا ایھا الذین آمنوا انفقوا، پھر خرچ کرنے کا ایک اور طریقہ بیان کیا جا رہا ہے. اے ایمان والو، اپنے کمائے ہوئے پاکیزہ مال میں سے خرچ کرو، اور اس میں سے خرچ کرو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین سے، اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو کہ اسے خرچ کر دو، اور یعنی جو آپ کے پاس کوڑا کرکٹ ہو، جو پرانی بوسیدہ چیزیں ہوں. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، ٹھیک ہے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسی چیزوں کا ارادہ نہ کرو جس کو تم ردی سمجھتے ہو. اکثر اوقات میں نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں کو کہ جب اپنے پرس میں سے نکال کے پیسے دیتے ہیں کسی فقیر کو اللہ کی راہ میں تو استغفر اللہ العظیم ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم پرانے نوٹ نکال کے دیں، پھٹا ہوا نوٹ نکال کے دیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں، وہ رب جس نے ہمیں اتنی خوبصورت نعمتیں، ہمارے اجسام اتنے خوبصورت بنائے، ہمیں پہننے کو اعلیٰ لباس عطا کر دیا، رہائش عطا کر دی، ایمان کی دولت، قرآن کی دولت، علم کی دولت، اور اس رب کے نام پر جب دینا ہو تو ہم خبیث چیز دیں. بہت نوٹ کیجئے گا اس بات کو، اس آیت کو اپنے پاس کوٹ کیجئے اور عمل کی بات ضرور نکالیے گا. آئندہ سے اللہ کی راہ میں کسی غریب مسکین کو دیں یا کسی فقراء کو دیں یا پھر ویسے ہی اللہ کی راہ میں صدقات خیرات وغیرہ کریں تو ہمیشہ بہتر چیز جو ہے وہ نکالنی چاہیے. اور تم ہرگز نہیں ہوگے اس کو لینے والے اگر وہ شاید تم کو دی جائے، الہیہ کے چشم پوشی کر جاؤ. اور خوب جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غنی اور حمید بیان کیے جا رہے ہیں. الشیطان یعدکم الفقر، یہ کام ہم کیوں کرتے ہیں؟ یہ شیطان کے وسوسے بتایا جا رہا ہے نا، ہمیں وضاحت کی جا رہی ہے کہ شیطان وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا، جو ہے کہ تمہیں نہیں دی جائے گی، تم غریب ہو جاؤ گے، تمہیں بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور فقیری کا تمہیں اندیشہ دلاتا ہے. تو شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے اور بے حیائی کے کاموں کی ترغیب دیتا ہے، اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا. اللہ بہت وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات واسع علیم بیان کیے جا رہے ہیں. اور اگلی آیت بہت ہی خوبصورت ہے، مجھے تو بہت ہی پسند ہے. میں اپنے لیے بھی یہی دعا کرتی ہوں آپ سب کے حق میں، جو جو بہنیں سن رہی ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی یہ کلام،
यु'तिल हिकमत मन यशाउ वमन यु'तल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब। वो जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। चाहना, किसी से मोहब्बत करना, किसी को पसंद करना, माना इसके यही है। मुझे तो यही अल्फाज जो है छूते हैं कि वो जिसको चाहता है हिकमत अता करता है, और जिसे वो हिकमत दे दी गई उसे तो खैर कसीर अता हो गई। और नहीं नसीहत हासिल करता मगर वही लोग जो होशमंद हों, अकल वाले हों। फिर इन्फाक का एक और तरीका बता रहे हैं, वमा अनफक़तुम मिन नफ़क़तिन औ नज़रतुम, और जो कुछ भी तुम खर्च करते हो, सदका या खैरात देते हो, जो भी तुम अल्लाह के नाम पर मन्नत मानते हो, तो यकीनन अल्लाह ताला उसको सब जानता है। और याद रखो कि जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। अगर तुम सदकात को एलानिया दो तो ये भी अच्छा है, और अगर तुम इन्हें छुपाओ और चुपके से जरूरतमंदों को दे दो तो ये भी तुम्हारे लिए बेहतर है। यानी दोनों तरीके जायज़ हैं। अगर आप सदका खैरात किसी गरीब को देते हो, मिस्कीन को, और ऐसी चीज़ है कि किसी को वहाँ इल्म नहीं कि ये इसको ज़रूरत है, ये ज़रूरतमंद है, या कोई ऐसा माहौल है जहाँ पे कुआं वगैरह पानी की ज़रूरत है, कोई और दीनी मामला जो हैं वो ज़रूरत है, किसी भी मामले में जहाँ पे अल्लाह की राह में खर्च करना हो, तो वहाँ पे आप दिखाकर भी कर सकते हो। यानी लोगों को भी बताओ ताकि वो भी इस नेकी में, कार्य खैर में हिस्सा लें। ये उस मामले में बताया जा रहा है कि तुम दिखाकर भी कर सकते हो। फहुआ खैरुल लकुम, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह ताला तुमसे तुम्हारी बुराइयों को दूर कर देगा। और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे बाखबर है। नेकियां करना और अल्लाह की राह में सदका खैरात जो है करना क्या करता है, हमसे हमारी बुराइयों को दूर करने का जरिया बन जाता है। ठीक है, कितनी खूबसूरत आयत है। और जरिया भी बताया जा रहा है कि अगर गुनाह हो गए जिंदगी में तो फौरन सदका कर दो, खैरात कर दो, अल्लाह की राह में माल खर्च कर दो। अल्लाह सुब्हान तआला की खूबसूरत से खबीर बयान की जा रही है। सुब्हान अल्लाह, लैसा अलैका हुदाहुम, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके जिम्मे नहीं है कि उनको हिदायत दे दें, बल्कि अल्लाह ताला ही हिदायत देता है जिसको वो चाहता है। और जो भी माल तुम खर्च करोगे वो तुम्हारे अपने लिए बेहतर है, और तुम नहीं खर्च करोगे मगर अल्लाह की रजा जोई के लिए। और जो भी माल तुम खर्च करोगे वो पूरा पूरा तुम्हें लौटा दिया जाएगा, और तुम पर कोई जुल्म नहीं होगा। ये उन जरूरतमंदों के लिए है जो घर रह गए हैं अल्लाह की राह में, और वो अपने सब जो कस्बे माश है उनके लिए जमीन में दौड़ धूप नहीं कर सकते, तो उनके लिए फिर अल्लाह सुब्हाना तआला का हुक्म है कि ऐसों को दे दो। नावाकिफ आदमी उनको खुशहाल ख्याल करता है, उनकी खुददारी के सबब तुम पहचान लोगे उन्हें उनके चेहरों से। यानी जो मिस्कीन है तो अल्लाह सुब्हाना तआला का ये भी हुक्म है कि यहसबुहुमुल जाहिलुल अगनिया, कि जो अगनिया, जो जाहिल यानी कि कमजोर होते हैं, खुददार लोग होते हैं, तो तुम उनको उनके चेहरों से पहचान लिया करो। जरूरी नहीं है वो सवाल नहीं करते, हालांकि उनको जरूरत होती है। तारिफुहुम बिसीमाहुम, तुम उनको पहचानोगे उनके चेहरों से। अक्सर लोग होते हैं हमारी जिंदगी में आसपास, हम देखते हैं कि उनको जरूरत होती है लेकिन वो खामोश अपनी जुबान पर चुप लगाए होते हैं। जब भी पूछें तो बस अल्हम्दुलिल्लाह कह देते हैं। अब ऐसों के चेहरों से तो पता चल जाता है कि ये जरूरतमंद हैं, तो फिर ऐसों पर माल खर्च करना जो है वो भी हुक्म दिया जा रहा है। ला यसअलून अन्नासा इल्हाफा, वो लोगों से लिपट कर सवाल नहीं करते, यानी हर किसी से मुंह मांग कर नहीं लेते कि मेरी मदद कर दो, या मुझे कुछ जरूरत है, या मेरे हालात तंग है। ऐसे वो सवालात भी नहीं करते हैं। वमा तुनफिकू मिन खैरिन फइन्नल्लाहा बिही अलीम, और जो माल भी तुम खर्च करोगे तो अल्लाह ताला उसको खूब जानता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान तआला की अलीम सिफ्त बयान की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, यहाँ पे हमारा पारा जो है तीसरा, जो उसका पहला रुबा कंप्लीट होता है आयत नंबर 273 पर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह।